عورت کو کیا پہننا چاہیے؟ کچھ برس قبل میری ملاقات ایک مصری لڑکی سے ہوئی۔ اس نے جرمنی میں حجاب پہننا ترک کیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس نے سر ڈھانپنے کی اس روایت کو کیوں چھوڑا۔ میرا خیال یہ تھا کہ شاید وہ مصر میں ایک قدامت پسند معاشرے سے نکل کر آنے کے بعد جرمنی میں شاید شخصی آزادی کا فائدہ اٹھا رہی ہوگی، اور اسی لیے اس نے حجاب کو اتار پھینکنے کا سوچا ہوگا۔ مگر اس سے بات چیت میں معاملہ بالکل الٹا نکلا۔ اس کا کہنا کچھ یہ تھا کہ میرا تعلق مصر میں ایک نہایت لبرل خاندان سے تھا اور ہمارے گھر کا ماحول کوئی مذہبی نہیں تھا، مگر ایک دن میرے والد میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ جب تم یونیورسٹی جاتی ہو تو مجھے فکر ہوتی ہے۔ مصر میں حجاب نہ پہننے والی لڑکیوں پر گلی میں لوگ جملے کستے ہیں، بیہودہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ان لڑکیوں پر حملے تک ہوتے ہیں۔ والد کی یہ پریشانی درست تھی، اس لیے میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حجاب لینا شروع کر دیا۔ میں جرمنی آئی تو مجھے یہاں کئی مواقع پر صرف حجاب پہننے پر امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر اس وقت جب ایک دن میں اپنی یونیورسٹی کی دوستوں کے ساتھ شاپنگ سینٹر میں گئی تو ساری لڑکیاں وہاں اندر چلی گئیں، مگر وہاں محافظ نے حجاب کی وجہ سے مجھے روک کر میری اور میرے پرس کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ مجھے بہت دکھ ہوا اور عجیب سا ایک کم مائگی کا احساس بھی۔ تو بات یہ ہے کہ حجاب نہ میں نے اپنی مرضی سے لینا شروع کیا تھا اور نہ اپنی مرضی سے اتارا۔ جب میں نہیں کرنا چاہتی تھی تو مجھے معاشرے نے حجاب کرنے پر مجبور کر دیا، اور جب کرنا چاہتی تھی تو مجھے معاشرے کی وجہ سے اتارنا پڑ گیا۔ آسمہ جہانگیر کے انتقال اور پھر ویلنٹائنز ڈے جیسے مواقع پر ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی دراڑیں بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے دراڑیں موجود تو ہیں، مگر ان کا اظہار کبھی کبھی ایسے مواقع پر بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک بیانیہ خواتین کی آزادی اور لباس کا بھی تھا جو ان دنوں مجھے سوشل میڈیا پر یہاں وہاں دیکھنے کو ملا، پڑھنے کو ملا۔ ایک خاص طبقہ ہے جو اپنی نگاہ میں درست لباس تمام خواتین پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ یورپ میں وہ طبقہ خواتین سے برقع چھیننا، اور ہمارے معاشرے میں وہ طبقہ ان پر کپڑوں کے تھان پھینک کر اپنے نظریے اور روایات کی تسکین چاہتا ہے۔ ان دونوں طبقوں جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف مگر عملی طور پر ایک دوسرے سے مکمل ہم آہنگ ہیں کہ تمام افعال یہ بتاتے ہیں کہ عورت کوئی چیز ہے جس کے ساتھ برتاؤ شے کی ملکیت کی طرز کا ہوگا یا ہونا چاہیے۔ یورپ میں عمومی بیانیہ یہ ہے کہ مسلمان عورتوں کو برقع ان کے مرد یا مرد رشتہ دار زبردستی اڑا دیتے ہیں۔ یہ بیانیہ کسی حد تک درست بھی ہوگا، مگر اس بیانیے میں وہ خواتین جو اپنی مرضی سے برقع یا حجاب کرنا چاہتی ہیں پس کر رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر کوئی خاتون جینز پہن لے یا کوئی اور غیر روایتی لباس پہنے تو اس پر بھی عمومی انداز سے ایسے ہی جملے سننے کو ملتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ انسانی تہذیب ارتقاء کے باوجود آج بھی عورت کو اپنے جیسا انسان سمجھنے سے قاصر ہے، اور اس سے بھی زیادہ گھناؤنا رویہ یہ طے کر لینا کہ عورت اپنے لباس کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی۔ لباس کسی بھی انسان کا انتہائی ذاتی معاملہ ہے، وہ جو درست سمجھے وہ پہنے۔ انسانوں کا قد اور کردار لباس سے ناپنے کی بجائے ان کے علمی، عملی اور فکری افکار سے طے کیا جا سکتا ہے۔ گھناؤنا عمل یہ ہے کہ ایک معاشرہ جہاں ہماری بچیاں اسکول جاتی ہیں تو انہیں بیہودہ جملے سننے کو ملتے ہیں، یونیورسٹی جاتی ہیں تو انہیں گندی نظریں چیر پھاڑ کر رکھ دیتی ہیں، بس میں بیٹھتی ہیں تو نشستوں پر انگلیاں اور ہاتھ اگاتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں بیہودہ جملوں، گندی نظروں، شہوت کی ماری انگلیوں اور ہاتھوں کو روکنے کی تدبیر کی بجائے عورتوں پر کپڑوں کے تھان پھینکنے سے کام نہیں چلتا۔ ہم ایک ایسا گھناؤنا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں جہاں ہمارے بچے اور بچیاں اسکولوں اور مدرسوں تک میں محفوظ نہیں، جہاں ہماری گلیاں اور چوراہے ان قریح جملوں کی بازگشت سے گونجتے رہتے ہیں، جہاں دیواروں پر لکھے اشتہارات ہماری جنسی گھٹن کی کہانیاں چیخ چیخ کر سناتے ملتے ہیں، اور جہاں وہ ہوس
اپنی بد کرداریوں کو جواز دینے کے لیے فلاں ملک میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ گردان کر کے ایسی کسی بھی بات پر یا ایسے کسی بھی معاملے پر وطن کے تشخص کو نقصان پہنچنے کا نعرہ لگا دیتے ہیں، اور ٹھیک ایسے لمحے میں ہماری کسی بہن کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، کسی بچی کو کاری کر دیا جاتا ہے، کوئی لڑکی ونی ہو جاتی ہے، کہیں ماں یا باپ یا بھائی کا قصور اس کے برہنہ جسم پر لکھا جاتا ہے، کہیں جائیداد کے تنازع پر اس کے بدن چھید دیے جاتے ہیں، کہیں قرآن اور درخت سے شادی کر کے اس سے زندہ رہنے کے فطری حقوق تک چھین لیے جاتے ہیں۔ تعفن زدہ معاشرے کا بنیادی رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھنونے کرتوتوں پر نگاہ ڈالنے کی بجائے اپنے جیسے کسی اور بدبودار رویے کا حوالہ اٹھا لاتا ہے۔ یورپ میں کوئی روایت پسند تعفن زدہ ذہن برقع پوش خواتین کے لباس پر تنقید کرتے ہوئے حوالے کے طور پر یہ کہتا سنائی دیتا ہے کہ ان کے ملک میں بھی تو یہ بکنی نہیں پہننے دیتے، اور ویسے ہی کری ذہن کا ہمارے ہاں بھی ویسا ہی انسان، کوئی انسانیت دشمن کسی جینز پہننے والی عورت یا سر نہ ڈھانپنے والی کسی لڑکی کا تمسخر اڑانے کی دلیل کے طور پر کہے گا کہ فرانس میں بھی تو برقعے پر پابندی لگائی گئی ہے، ہم ان کا لباس کیوں یہاں پہننے دیں؟ اور تو تم طاقتور ہو اور طاقتور بنو، کسی مرد یا معاشرے کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ تمہارے لباس کا فیصلہ کرے۔ ان معاشرتی رویوں کو مسترد کرنا خود تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور اپنے لیے لباس کا انتخاب صرف اور صرف تمہارا ذاتی معاملہ ہے۔ تم انسان ہو اور تمہیں اپنے شعور سے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کیا پہننا درست لگتا ہے، کیا پہننا اچھا لگتا ہے۔ اور یہی وہ روایت ہے جو تمہیں اپنی بیٹیوں کو بھی منتقل کرنا ہے اور اپنے بیٹوں کو بھی۔ تمہاری بیٹیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ لباس کا انتخاب ان کا ذاتی فعل اور حق ہے، اور تمہارے بیٹوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ لباس کی بنا پر کسی عورت کی کردار کشی انتہائی گھنونا عمل ہے۔ تم جب تک باہنر اور تعلیم یافتہ اور معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوگی، تمہیں اس امتیازی رویے کا سامنا رہے گا۔ اگر تمہیں کوئی یہ کہے کہ تمہارا مرتبہ بلند ہے، تو سمجھ لو کہ وہ فقط منافقانہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تمہیں بلند درجے کی نہیں، برابری کی ضرورت ہے۔ تم کسی بھی آدمی سے کسی بھی میدان میں مقابلہ کر سکتی ہو۔ اس دنیا میں جسم میں پٹھوں کی زیادہ تعداد اور مضبوطی اگر کسی آدمی یا کسی مرد کے برتر ہونے کی علامت ہوتی، تو بندر اور شیر کے پٹھے مردوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں۔ فقط علم، ہنر اور صلاحیتیں طے کرتی ہیں کہ معاشرے میں کسے کون سا مقام حاصل ہونا چاہیے۔ یہ دنیا آپ کی اتنی ہی ہے جتنی کسی مرد کی، اور آپ کی زندگی اور عمل پر صرف اور صرف آپ کو اختیار ہونا چاہیے۔ اپنے حقوق حاصل کرنا ہے تو اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہوں۔ مرد آپ کو برابری کی کبھی تھالی میں رکھ کر نہیں دیں گے، آپ کو خود پہلی صف میں کھڑے ہونا ہوگا، جنسی امتیاز کو خود مسترد کرنا ہوگا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے عاصمہ جہانگیر کے جنازے میں کر کے دکھایا۔